ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس وقت روئے زمین پر جو 800 کروڑ انسان آباد ہے، جن میں ایک اندازے کے مطابق 25% مسلمان بیان کیے جاتے ہیں، 200 کروڑ لوگ وہ ہیں جو ایمان کی نعمت سے مالا مال ہیں، اور 600 کروڑ انسان وہ ہے جو اب بھی نعمت ایمان سے محروم ہے۔ ہم اللہ کا کیسے شکر ادا کریں کہ اس رب کریم نے ہمیں ان 200 کروڑوں میں شامل کیا جن کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کا فیصلہ کیا۔ یہ ہدایت اور یہ ایمان اور اسلام یہ دنیا میں کسی مارکیٹ میں بیچا نہیں جاتا، اور نہ ہی انسان اس کو اپنے طاقت کے بلبوتے پر اور نہ کسی بھی طرح سے وہ خرید سکتا ہے، بلکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ کے بیان کے مطابق ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنی ساری نعمتیں ہر ایک کو عطا فرماتے ہیں، حسن ہے، جمال ہے، مال ہے، دولت ہے، طاقت ہے، سلطنت ہے، بادشاہت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، یہ سب کو عطا کرتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مومن نہ ہو، چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے وہ گنہگار نہ ہو، مگر اللہ ایمان انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی نہ کسی درجے میں ہم سے راضی ہے، اور اللہ کا خصوصی فضل ہے، اس لیے کہ ایمان یہ بھی اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے ہی انسان کو ملتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان اللہ کی رحمت کے بلبوتے پر زندگی گزارتا ہے، اور انسان مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس جنت میں جائے گا وہ بھی انسان اللہ کے فضل، اس کی رحمت اور اس کے احسان سے جائے گا۔ لہذا ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ شکر ادا کرنے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے الحمدللہ کہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک ادنا طریقہ ہے، مگر شکر کا افضل ترین طریقہ کیا ہے؟ شکر کا افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ اسلام اور ایمان جن چیزوں کا تقاضا ہم سے کرے ہم ان تقاضوں کو پورا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ آپ اپنی مرضی کا اسلام اگر چاہو گے تو وہ اسلام اللہ رب العزت کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اسلام وہی قبول ہوگا جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جسے صحابہ لے کر آئے، جسے ہمارے سلف صالحین اور ہمارے اکابرین نے ہم تک پہنچائے جائے۔ یہ زمانہ جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے دور ہوتا جا رہا ہے اور قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے دنیا میں بھلائی اور اچھائی میں کمی آتی جا رہی ہے اور شر اور فتنوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں مومن کے لیے اور مسلمان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو کس طریقے سے بچائے جائے، اس لیے کہ اگرچہ ایمان اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کے احسان سے ہمیں ملا ہے، مگر اس ایمان کو زندگی بھر بچا کر لے جانا، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آئے تو اللہ رب العزت ایمان پر خاتمہ کا فیصلہ کرے، یہ ذمہ داری مومن مسلمان کی ہے کہ وہ کیسے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ اس سے راضی ہو کر من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلمہ اور آخری بات جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے، تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔
لہذا اس بنا پر آج اس کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، مالدار بن جائے، تاجر بن جائے، مگر آج کا مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس بات کی فکر نہیں کرتا ہے کہ میرا بچہ سچا اور پکا مومن اور مسلمان بن جائے، جبکہ یہ فکر سب سے زیادہ مقدم ہے۔ اگر آدمی اپنے بچے کو دنیا کی کتنی بھی تعلیم دے دے، اگر وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی ترقی کر لے، لیکن اگر اس کا ایمان اور اسلام نہیں باقی رہا تو ظاہر سی بات ہے یہ گھاٹے اور خسارے کا نہیں، اس سے بڑا گھاٹے اور خسارے کا اور کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم امت کے ہر طبقے میں دین کو کیسے زندہ کریں، ہم امت میں پھیلے ہوئے منکرات سے امت کو کیسے بچائیں، ہم امت کو کس طریقے سے ایسا راستہ بتائیں جس راستے پر چل کر امت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کہ اسے دنیا کی بھلائی بھی حاصل ہو جائے اور اسے آخرت کی بھلائی بھی حاصل ہو جائے۔ ان دونوں بھلائیوں والا راستہ یہ صرف اور صرف اسلام کا ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا اور آخرت کی بھلائی دنیا کے کسی نظام میں انسان کو نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو زندہ کیا جائے۔ ہم تاجر ہیں تو ہم مسلمان تاجر بنے، ایسے تاجر بنے کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اسلام سے متاثر ہو جائیں۔ مگر آج ہم تجارت کرتے ہیں اور تجارت میں ہمارے پاس اخلاق نہیں، ہم تجارت کرتے ہیں امانت داری اور دیانت داری اور سچائی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے لوگ اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ تو ہم جس دین کے ترجمان ہیں، ہمیں اللہ نے جس دین سے وابستہ کیا ہے، اس دین کا صحیح امپریشن اور اس دین کا صحیح تأثر لوگوں تک پہنچانے کے لیے خود اپنے آپ کو ہمیں بہترین اخلاق کا حامل بننا پڑے گا۔ اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو ہم ایسے ڈاکٹر ہونے چاہیے جس ڈاکٹر کے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے۔ اگر ہم انجینئر ہیں تو ہمارے اندر بھی، لیکن اگر ہمارا مسلمان ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، سب کچھ بنتا ہے، تاجر بنتا ہے اور اس میں کوئی ہمدردی نہیں، انسانیت کے ساتھ کوئی خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ اس کے اندر نہیں، اسے اپنی آخرت کے بنانے کی کوئی فکر نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا اور ان کا دونوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ کیونکہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے دنیا پرستی، دنیا کی طرف میلان۔ انسان یہ دنیا اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ ایسے انسان کے سامنے آ کر کھڑی ہے کہ اچھا انسان یہ دنیا سے متاثر ہو جاتا ہے اور اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر میں فتنہ ارتداد پھیل رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر میں ختم نبوت کا کوئی تصور باقی نہیں رہا، ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے آسان لقمہ بن گئے، لقمہ تر بن گئے اور آسانی سے لوگ ہمیں ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ لہذا سب سے پہلی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ باپ اور ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں دین کو کیسے زندہ کریں۔ تو یہ نہیں سکھایا کہ ایک مسلمان ماں اور ایک مسلمان باپ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرے، تو ہم اپنے تمام کے تمام اتنے ساری سعی اور محنت کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کا جو دماغ ہے یہ دنیا کی سب سے حیرت انگیز چیز ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ کہتا ہے بچے کا دماغ دنیا کی سب سے، کہا یہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن کل ہی میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ بچہ جب 1 سال کا ہوتا ہے تو اس کا دماغ 20% ڈیولپ ہوتا ہے، 20% اس کا دماغ تیار ہوتا ہے۔ جب بچہ 2 سال کا ہوتا ہے تو اس کا دماغ 45% ڈیولپ ہوتا ہے۔ جب بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو اس کا دماغ 70% ڈیولپ ہوتا ہے۔
جب بچہ 4 سال کا ہوتا ہے تو اس کا دماغ 80% 90% ڈیولپ ہوتا ہے، اور جب بچہ 5 سال کا ہوتا ہے تو اس کا پورا دماغ ڈیولپ ہو چکا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب 5 سال کی عمر میں اس کا پورا چکا ہے اور سب چیزوں کو وہ اچھی طرح سے سمجھنے لگ گیا ہے، اور اس پیریڈ کے اندر میں ہم نے اپنے بچے کو دین نہیں سکھایا۔ ہم اس پیریڈ میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچے کو، ارے بچہ ہے کھیلنے دو اس کو۔ اس پیریڈ کے اندر میں ہم نے اپنے بچے کو KG پڑھنے کے لیے ڈال دیا، مگر ہم نے اس کو دین سکھانے کی فکر نہیں کی کہ چلو اس کو قرآن پڑھنا سکھائے، چلو اسے کیا سکھائے، لیکن ہم نے اس کی دنیا کی فکر کی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس وقت اس کا سانچہ تیار ہو رہا تھا، وہ ریڈی ہو رہا تھا، اس وقت اس میں جب دین نہیں گیا، اب اس کے بعد ہم کتنی بھی محنت کریں تو دین جیسا جانا چاہیے ویسا نہیں جا سکتا ہے، اور پھر وہ مستقبل میں کسی بھی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے۔ لہذا